valuable insights into this critical aspect of Islamic finance. Please, sir. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Respected guests, my colleagues, my friends, and my banking partners, Assalamu alaikum. First of all, I would like to thank Al Sadiq Institute. First of all, I would like to thank Al Sadiq Institute for giving me this opportunity to share my experience during my banking tenure. Today, the topic for discussion is transformation of economies towards a riba-free system. Basically, nowadays, there's a talk of the town that transformation of entire banking industry into Islamic banking. That is quite interesting. But before I come to my topic, first of all, I would like to share my own transformation. کہ میرے اندر ایک کنونشنل بینکر سے اسلامک بینکنگ کا ٹرانسفارمیشن کیسے ہوا. First of all, I'll just give you my brief introduction. I started my career from Bank Al Habib in 1995 as a management training officer. And after the completion of my training, I was placed in corporate finance, جو کہ پیور سود کا کام ہوتا ہے, جس میں میرا کام یہ تھا کہ لارج کارپوریٹس کو ایڈوانسز دینا. اینڈ بقول ہم کہتے تھے ضیاء الحق صاحب والی اسلامک بینکنگ جو تھی, تو ہم مارک اپ چارج کرتے تھے. ہوتا تھا وہ انٹرسٹ ہی, لیکن ہم اس کو مارک اپ کہہ کے اور وہ چارج کرتے تھے. تو بہرحال یہ جو بینکنگ کا جو جرمز ہیں وہ انہیریٹڈ تھے, بیکاز میرے فیملی میں بھی مائی فادر, مائی بردر, انٹائر فیملی دے آر آل بینکرز. تو ایک سود کے سسٹم سے ایک اسٹارٹ ہوا. Then in 2002, when Mizan Bank got the license, so I was approached by Irfan Saab, کیونکہ ان سے پرانے ایک ٹرمز تھے in Pak Kuwait and Al Mizan management کے through. He offered me کہ آپ آئیں, اینڈ تو یہ ٹرانسفارمیشن فیز میرا اپنا آیا. اینڈ دین ایٹ دیٹ اسٹیج اٹ واز ویری ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو ڈیسائڈ ویدر ٹو آف فار ان اسلامک بینکنگ یا میں اس کو کنٹینیو کروں. That was a very, very, very tricky decision. I wasn't convinced کہ میں کروں, اتنا اچھا بینک ہے, and I was growing like anything. So, but I decided کہ no, let's take a chance. تو جو یہ ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے, because nowadays I keep on talking to my management, to the business community, people are not convinced کہ یہ اسلامک ہے ہی نہیں. کان یہاں سے پکڑیں, کان وہاں سے پکڑیں, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے. This is basically the transformation comes from inside. اور وہ ٹرانسفارمیشن آتی ہے آپ کے دل سے. جب آپ کے دل سے آپ ٹرانسفارمیشن آپ سوچیں گے نا کہ جی یہ صحیح ہے. اچھا, اب دل سے کیسے آئے گا؟ جب تک آپ کا ذہن آپ کو کنونس نہیں کرے گا. جب ذہنی طور پہ آپ کنونس ہوں گے, جب آپ دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرانسفارمیشن ہے. دس از واٹ آئی ٹیل مائی مینجمنٹ ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہ سر جب تک آپ دل سے نہیں مانیں گے یہ نہیں چل سکتا پروجیکٹ. میں نے پڑھتا رہا 1 سال تک. تو ٹرانسفارمیشن میرا بھی شیکی ہی تھا. لائک آئی واز بینگ اپروچ بائی ڈفرنٹ بینکس کہ آپ واپس آ جائیں, یو آر ڈوئنگ سو ویل, آپ کہاں پھنس گئے. بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ونس آئی گاٹ این اپرچونیٹی, ون ڈے تقی عثمانی صاحب وزٹڈ مائی برانچ. پہلی برانچ تھی FTC کی. سو ہی کیم ٹو می اینڈ بیٹھے رہے, کہنے لگے کیا مسئلہ ہے. وہ مجھے تیجانی صاحب کہتے تھے, تیجانی صاحب کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ. میں نے کہا سر مسئلہ یہ کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں لیکن کوئی کچھ کہتا ہی نہیں ہے.
لیکن جب سے اسلامک بینکنگ کرنے لگا ہوں تو یہ لگتا ہے سب سے بڑا گناہ ہے. ہر آدمی مجھ سے آ کے کہتا ہے یہ کیا کر رہے ہو. ایون مائی اون فیملی ممبرس دے میک فن آف مائی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو. ہی آسکڈ می ون تھنگ کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی سر پڑھتا ہوں. کہا ادھر ادھر دھیان بھٹکتا ہے؟ میں کہا سر ساری بھولی ہوئی چیزیں نماز میں یاد آتی ہیں. کہنے لگا بس یہی روکنا ہے آپ کو. دیکھیے آپ جب کوئی اچھا کام کرنے آتے ہیں نا تو شیطان کا کام ہے ڈیویٹ کرنا, کہ انسان کو ڈی ٹریک کرے. تو آپ کو یہ آپ معاف کیجیے گا, آپ بتا رہے ہیں کہ میرے فیملی, تو یہ جو بھی آپ کو ڈی ٹریک کرتے ہیں نا یہ سارے شیطان کی مثال دے رہا ہوں میں. تو دس از ہاؤ آپ کو نا یہ بہکاتا ہے شیطان. اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ. آئی ڈیسائیڈڈ کہ ہاں یہ صحیح بات ہے. اچھا اس زمانے میں انشورنس تھا, تکافل نہیں تھا, پروڈکٹس آتی نہیں تھیں, لوگ لٹرلی ڈانٹتے تھے. ایک سیمینار تھا اسٹیٹ بینک میں, تو عرفان صاحب واز ٹاکنگ, تو انہوں نے باقاعدہ یوں اشارہ کرے گا کہ یہ روتا تھا آ کے میرے پاس کہ سر لوگ مجھے اندر نہیں آنے دیتے. اینڈ دس واز اے فیکٹ. لوگ اندر آنے نہیں دیتے تھے مجھے, کہتے یار آپ لوگ چور ہیں آپ جائیں. بٹ ایک جرنی ہے. دیکھیے شروع میں ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں بٹ اٹ ٹیک سم ٹائم. تو جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں لگتا ہے ٹائم. دس از دا سیم اسٹوری آئی نیریٹ ایوری ٹائم ٹو مائی بی او ڈیز. میں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرس کو یہ سناتا ہوں. میں کہتا ہوں سر ٹائم لگے گا. کہتے ہیں بینک بند ہو جائے گا, یار ہم کیا کریں گے, یہ تو لاس ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں, اٹ ٹیکس ٹائم. تو جو اکانومی ہے اور جو بینکنگ انڈسٹری ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. ایولیوشن میں اگر آج 25 سال پہلے 30 سال پہلے بینکنگ دیکھیں, آج کی بینکنگ دیر از اے ہیل آف اے ڈفرینس. کتنی نئی انوویشنس آ گئی ہیں, پروڈکٹس آ گئے ہیں, ڈیجیٹل کی باتیں ہو رہی ہیں. تو تھنگس ایوالو گریجولی اینڈ سلولی. تو اس پہ ٹائم تو لگتا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا آپ کی اکانومی کے اوپر آپ سے شیئر کروں گا کچھ اپنا ایکسپیرینس, جو ہم اس وقت ٹرانسفارمیشن جو بینک کے لے کے جا رہے ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا میں اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کروں گا. لیٹس موو ٹو دا سلائڈس. فیڈرل شریعہ کورٹ کا ڈیسیجن آیا تھا اسلامک بینکنگ کے اوپر, اینڈ ناؤ دس ہیز بیکم اے پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. تو دیٹ مینس کہ اب یہ کرنا ہے. سارے بینکس جو بھی ہیں کنونشنل, ویدر دے ہیو اینی اسلامک ونڈو اور ناٹ, ان کو اسلامک بینکنگ کرنی ہے, ٹرانسفارم کرنا ہے فرام جنوری 2028. اس میں ایک روڈ میپ دیا ہے اسٹیٹ بینک نے, ایک کمپریہنسو سرکولر دیا ہے جس پہ ریگولیٹر از ویری سپورٹیو. بٹ اس میں کیا چیلنجز آئیں گے دیٹ از ٹوٹلی بیسڈ آن اکانومی. ربا کے اوپر کافی, اب تو میرے خیال سے اتنا بتانے کی ضرورت نہیں, بیکاز پیپل آر ویری ویل اویئر. کافی ربا پہ بات ہوتی ہے, ڈیفینیشنس قرآن کی آیتیں ہیں, اس کو میں نہیں ٹچ کر رہا. اب سب سے پہلے جو سوال آتا ہے کہ ہم جب ایک اسلامک اکانومی کی طرف جائیں گے تو اس پہ بینکنگ پہ کیا امپیکٹ آئے گا. سب سے پہلا سوال, لیٹس میک این انٹریکٹیو. کیا رسول اللہ کے زمانے میں کوئی بینک تھا؟ کسی کو پتہ ہے؟ مفتی صاحب کوئی تھا کس نام سے تھا؟ ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. تو اسلامک بینکنگ کا اسلامک بینک نہیں تھا, آپ نے بالکل صحیح کہا, لیکن کانسیپٹ واز دیئر. آپ نے جیسے فرمایا کہ ہجرت کے وقت انہوں نے فرمایا, بیوی نے ان کو اپنے پیسے دیے تجارت کرنے کے لیے. جو نبی ہمارے تجارت کرتے تھے تو وہ ان کے پیسوں سے تجارت کرتے تھے, اس سے منافع. سو دا کانسیپٹ واز دیئر. اب ہم صرف بینک نہیں تھا تو ہم بس وہاں پہ اٹک گئے کہ بینک نہیں تھا. سو دا ٹریڈنگ کانسیپٹ واز دیئر. لوگ تجارت کرتے تھے, ٹریڈ کرتے تھے. اینڈ دس از واٹ وی آر امپلیمنٹنگ دا سیم ان دا بینکنگ انڈسٹری. کیونکہ میں نے کنونشنل بینک میں کام کیا ہے, اسلامی میں کام کیا ہے, تو دیر از اے ہیل آف اے ڈفرینس. آپ ادر سائڈ آف دا ٹیبل دیکھتے ہیں, آپ کو وہ نہیں چیز پتہ چلتی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا پریکٹیکلی. لاسٹ فرائیڈے وی ہیڈ اے شریعہ بورڈ میٹنگ, اینڈ ہمارے مفتی صاحب نے ہماری کچھ ٹرانزیکشنس روک لی ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو چیریٹی کرنا پڑے گا. اب یہ جو جنرل پبلک ہے ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ کہ ہم یہاں پہ اسلامی بینکنگ کرتے ہیں تو اللہ اور رسول, وہ تو بعد میں, یہاں پہلے مفتی کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ جب اٹک جاتے ہیں کہ چیریٹی کرنی ہے
تو اب پروفٹ ہمارا پورا، اینڈ دین پھر اس کے بعد مینجمنٹ کو سنبھالنا ایک مشکل ہے کہ یہ چیریٹی کیوں ہو گئی. تو ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو جب آپ اس طرف آ کے دیکھتے ہیں نا، اس کی وجہ ہے، دیٹس وائی آئی سیڈ کہ ٹرانسفارمیشن ہوگی دل سے، اور دل تک مانے گا جب آپ کا دماغ ہوا. اب دماغ کو کیسے کنونس کرنا آپ کو، بیکاز یور برین از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف یور باڈی. دماغ اس کو کنونس ہوگا جب آپ پڑھیں گے. قرآن کی پہلی آیت تھی پڑھ، اقرا، پڑھو. تو اب ہم نہ پڑھتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، اور ہم یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب آپ لوگ 2 نمبر ہی کرتے ہیں. لاسٹ ویک میں ابھی اسلام صاحب سے لنچ پہ بات کر رہا تھا. لاسٹ ویک ایک کسٹمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وی ہیڈ اے ویری ویری گڈ کانورزیشن. 1 گھنٹہ باتیں ہوئی، اینڈ آئی گیو این آفر لیٹر. مائی سی او واز دیئر. تو وہ جیسے ان استغفر اللہ، یہ اسلامک بینکنگ کر رہے ہیں. مطلب اسلامک بینکنگ کا وہ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ. میں نے کہا کیا؟ کہتے مجھے نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، اس پہ آپ اتنے کاغذ سائن کراتے کہ مجھے یہ بینکنگ نہیں کرنی ہے. میں نے کہا سر آپ اچھا کام کرتے ہوئے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اور آپ انٹرسٹ بیسڈ، اینڈ دس واز دا کمیونیکیشن گوئنگ آن ود دا کسٹمر ان پریزنٹ آف مائی سی او. بیٹھے ہوئے تھے. اینڈ پھر تو اس پہ ایک ڈبیٹ اسٹارٹ ہو گئی کہ اسلامک بینکنگ. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل ہے. میں نے کہا سر آپ کریں، آپ کو جو مشکلات ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. سو دس از دا مائنڈ سیٹ. کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا مجھے نہیں کرنا ہے. پھر ہم نے اس پہ ڈسکس کیا، اینڈ دین ٹو سم ایکسٹینٹ ہی واز کنونسڈ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آئے گا تو آپ میرا پورٹ فولیو کنونشنل بینکنگ میں ٹرانسفر کر دیجیے گا. سو دس از، آپ کا ذہن از ویری امپورٹنٹ. اپنے ذہن سے آپ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں، آپ سمجھیں گے نہیں. جب آپ سمجھیں گے آپ کا دل نہیں مانے گا. تو ٹرانسفارمیشن جو ہے نا وہ آپ کے دل سے ہونا چاہیے. دس از مائی فرسٹ پوائنٹ. دس از ویری امپورٹنٹ. چاہے وہ اکانومی، آپ اگر اپنے آپ میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں نا، ایسے ہی آپ چینج کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے آج یہ کرنا ہے، تو وہ آپ کو اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی. یو ہیو ٹو گیٹ ان ٹو اٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ صحیح ہے. پھر جب آپ کریں گے آپ کا دل مانے گا، آپ خود بخود کریں گے. سو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، ہماری مینجمنٹ، ہمارے بینکرز، ہمارے دوست سب پریشان ہیں اس وقت کہ یہ کیا ہوگا 28 میں، ہمارے پیسے نہیں لگیں گے، ہمارے ٹی بلز کا کیا ہوگا، اور یہ تو لاس ہو جائے گا. اور ہندو کہاں اکاؤنٹ، کسی صاحب نے مجھے کہا ہندو کہاں اکاؤنٹ کھولیں گے، کرسچنس کہاں اکاؤنٹ کھولیں گے. میں کہا سر وہ کیش نکال کے گھر میں رکھ لیں، ضرورت ہی نہیں ہے بینکنگ کرنے کی. سو دیز آر دی جو ایک پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے انڈسٹری میں کہ لوگ پریشان ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اینی اس کا امپیکٹ کیا آئے گا اسلامی بینکنگ پہ؟ کسی کو کوئی آئیڈیا ہے بینک میں کیا امپیکٹ آئے گا اگر ہم اسلامک بینک میں جاتے ہیں کنونشنل سے؟ اینی ون؟ ایسے ہی یار ہم بات کرتے ہیں، وی آر اے ویری اسمال نمبر آف پیپل، سو لیٹ ہیو اے آپ بینکر تو نہیں ہیں؟ ارے یار کوئی بینکر کے علاوہ بات کرے نا کوئی. آئی جسٹ وانٹ ہاؤ ادر پیپل تھنک اباؤٹ اٹ. کیا امپیکٹ آ سکتا ہے ادر دین بینکر؟ جسٹ اے لے مین، کوئی بات نہیں، کم ہو جائے گا. اچھا بزنس پہ امپیکٹ آئے گا. بیسیکلی چیزوں کو ڈاکومنٹ کر کے اور ایسٹس بیسڈ ٹرانزیکشن کرنے پڑیں گے. مطلب اس کو ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا، اس کو روٹ کرنا پڑے گا کہ آپ سیل پرچیز ٹرانزیکشن کے تھرو روٹ کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھ لیں جو پریکٹیکلی میں چیز دیکھ رہا ہوں، اب جیسے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے تو بینکنگ میں بھی انٹرسٹ ریٹ کم ہو جاتا ہے. اگر ان فیکٹ یہ ریئل ہے، مائی کوشچن از دیٹ کہ اگر یہ چیز ریئل ہے تو پھر ان ٹرانزیکشن پہ، اسلامک ٹرانزیکشن پہ اس چیز کا امپیکٹ نہیں آنا چاہیے، لیکن آتا ہے. مجھے وہاں پہ بھی پروفٹ کم ملنا لگتا ہے. مطلب لیٹ سے اگر میں ایک بینک الحبیب میں کنونشنل میں ہوں، اس میں اسلامک ٹرانسفر کرتا ہوں، اس کا 200 BPS کم ہوگا تو اس کا پروفٹ بھی جو مجھے ملے گا وہ کم مل رہا ہے. تو بیسیکلی یہ چیزیں روٹ ہو جائیں گی
ڈاکومنٹائز ہو جائے گا زیادہ تر میجورٹی. لیکن میرا خیال ہے ونس جب ایک چیز ٹرانسفارم ہو جائے گی تو لوگ اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے اور یہ پھر یہ چیز چل پڑے گی. جب کوئی اور وے آؤٹ نہیں ہوگا لوگ اس کو کمپلائی ود کریں گے, ہندو بھی کرے گا, کرسچین بھی کرے گا, سب کریں گے انشاءاللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا. جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو میں ایز این آئی بی ڈی ہیڈ رن کر رہا ہوں فار دا پاسٹ فیو ایئرس, جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے وہ آتا ہے لیکوڈیٹی کا, کہ ہمارے پاس پیسے تو آ جاتے ہیں بٹ ایونیوز نہیں ہوتے لگانے کے. جیسے سکوک ہے, اب وہ ایک سیکنڈری مارکیٹ ڈیولپ ہوئی, پہلے تو سکوک ملتے ہی نہیں تھے, اب وہ ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس سائٹ پہ. ٹھیک ہے, تو ایک تو سب سے بڑا چیلنج تھا لیکوڈیٹی کا, کہ بینکس, اسلامک بینکس کہاں. انفیکٹ اب نیکسٹ ویک اسٹیٹ بینک سے کال آئی تھی مجھے کہ آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو ڈسکس آن دس پرٹیکولر ایشو کہ ہاؤ وڈ یو ایڈریس یور لیکوڈیٹی پرابلم. جب کیونکہ ہم لوگ اس سال انشاءاللہ ہم لوگ جو 126 برانچز کھولیں گے اس میں مور دین 100 برانچز اسلامک ہوں گے. تو ناؤ میرے پاس ایک فنڈ تو فلو آئے گا نا, ان فلو, اب اس کو ڈپلوائے کرنا ایک چیلنج ہے. تو اس کے لیے ایک سکوک چاہیے مجھے. ٹھیک ہے, لوگ بہت شور کرتے تھے کہ اسلامک بینکس, آپ نے جیسے فرمایا کہ اسلامک میں پروفٹ نہیں دیتے. جو سب سے بڑا چیلنج جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے ڈپلوائے نہیں ہوتے. جب پیسے نہیں لگتے ہم نہیں پے کر سکتے, بیکاز شریعہ ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ جب تک آپ اس پول میں سے جو آپ کے انکم نہیں جنریٹ ہو رہی تو آپ وہاں پہ پروفٹ نہیں دے سکتے. سب سے جو بڑا چیلنج ہے اس وقت وہ ہے آپ کا لیکوڈیٹی مینج. دین گورنمنٹ کی پالیسیز. سب سے بڑا اس وقت جو بوروور ہے وہ آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان ہے, جو بینکوں سے پیسے اٹھاتے ہیں. اب یہاں پہ جو پرابلم آتا ہے کہ اب آپ کے جب گورنمنٹ آپ سے بورو کرے گی تو سب سے بڑا چیلنج جو مجھے لگتا ہے کہ وہاں اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی. آپ کو نہیں پتہ کہ گورنمنٹ کے, آپ کو آج پتہ ہے کہ پی آئی اے پروفٹ میں, پتہ چلا کل پی آئی اے لاس میں چلا گیا. دس از ون آف دا میجر چیلنج جو کہ ایک اسلامک بینک کو, بیکاز آئی ریممبر کہ آئی ایم اے پارٹ آف دی بینکام, تو پی آئی کی ہماری کچھ فائنینسنگ کی ہوئی ہے, تو اس میں بڑے چیلنجز آتے ہیں. ابھی تک وہ مارک اپ بھی نہیں پے کر پائے. تو یہاں جب ایک اسلامک بینک میں یہ جب چیز ہوگی تو شریعہ ول ناٹ الاؤ کہ آپ جو ہے یہ ایک پیسہ کسٹمر کا آپ نے لگایا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ کو ریٹرن نہیں آ رہا, تو یو کی ناٹ پے دا پروفٹ. دس از ون آف دا میجر چیلنج جو ہمیں نظر آ رہا ہے. دین لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ, کہ اسٹیٹ بینک جیسے رن آن دا بینک, یہاں تو ہوتا نہیں ہے لیکن ایک تھیوریٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا تھریٹ ہے کہ اسلامک بینکس میں لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ کیسے آپ کو اسٹیٹ بینک ہیلپ کر سکتا ہے, بیکاز ظاہر ہے وہ. لیکن ایونچولی جب بھی ایک پورا ٹرانسفارم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ آئی تھنک جو ہے یہ وہ چیزیں ہماری ایڈریس ہو جائیں گی. دین پوائنٹ نمبر 2 از انویسٹمنٹ لینڈسکیپ. اینی آئیڈیا انویسٹمنٹ بینکس کرتے ہیں, بینکس انویسٹمنٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ پی آئی بیز, ٹی بلز, سکوکس, کیا چیلنجز آ سکتے ہیں؟ جی ایک تو یہ ہو گیا, اور اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں آپ ایکویٹیز میں. یس یس دیز آر دا چیلنجز. یہ ہماری انویسٹمنٹ میں بہت بڑی چیلنجز ہیں. اس کو آگے آئی ریممبر, سوری میں میزان بینک کی بات کروں گا کہ جب میں وہاں تھا تو یہ وہاں بڑے ایشوز آتے تھے کہ ہم آلسو بینک اسلامی. اچھا, میزان میں شروع میں یہ بڑا ایشو آتا تھا کہ پیسے ایکویٹی میں کیسے لگائیں. تو اس میں بیکاز المیزان واز اے پارٹ آف اے میزان بینک, تو وہاں ان سے میں پوچھتا تھا, ایک جستجو تو تھی سیکھنے کی, تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 33% اگر آپ کا یہ ہوتا ہے تو اس کو آپ کر دیں, باقی آپ کا وہ الاؤ کر دیتا ہے. تو دیز آر دا چیلنجز جو آگے ہمیں فورسی کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں آئیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 3 دا موسٹ امپارٹنٹ ایکسپرٹیز اینڈ پروڈکٹس. ہمارے پاس اتنی ایکسپرٹیز نہیں الحمدللہ, پاکستان میں پھر بھی شریعہ اسکالرز ہیں, لیکن اسٹل دیر از, ہمیں اتنا پرابلم ہوتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ آپ 5 ممبر کا شریعہ بورڈ بنائیں تو ہمیں اسکالرز ہی نہیں مل رہے تھے, اور پھر اسٹیٹ بینک سے ہمیں کئی جگہوں پہ تو ویورز لینے پڑے کہ ہمیں نہیں مل رہے لوگ یہاں پہ. تو دس از ویری امپارٹنٹ. ہمارے پاس ایکسپرٹیز
بہت کام ہے, اس پہ ہمیں بہت کام کرنا ہے, جس کو ہم کیپیسٹی بلڈنگ بھی کہیں گے, کہ لوگوں کو ٹرین کرنا, ان کو بتانا, ان کو پڑھانا. اگین میں واپس آ جاؤں گا اقرا, کہ پڑھو بھائی پڑھو. ہر کسی کو میں آفس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پڑھو, کتاب پڑھو, پروڈکٹ پڑھو, بٹ پڑھو. ادروائز آپ کو ایک سیمینار سے یا 1 گھنٹے کی ٹریننگ سے یو کی ناٹ لرن, یو ہیو ٹو کیپ آن لرننگ. ہم کتنا پڑھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کوئی سرکولر آ جاتا ہے اسٹیٹ بینک کا, تو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ. اور کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ اچھا ہے بینکر ہیں, آپ بتائیں انویسٹمنٹس کے سائڈ پہ اور کیا. سر آپ بتائیں نا, آپ تو اچھا آپ ہی آئیں گے. نہیں ایکچولی واٹ آئی وانٹ, آئی ڈونٹ وانٹ اینی ون ٹو سلیپ. سو جاتے ہیں نا, اتنا اچھا لنچ کرا دیا الصادق والوں نے کہ وہ دین پیپل اسٹارٹ فیلنگ سلیپی نا. بزنس پوٹینشیل, اس میں 2-3 رپلائی آپ کو مطلب دینا چاہ رہا ہوں کہ ایز پر IFSB اسٹیبلٹی رپورٹ 2024 more than 80 countries are practicing Islamic finance and 50% سے زیادہ اس میں نان مسلم سیکولر کنٹریز ہیں جن کا شریعہ سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات ایڈریس ہو گئی, اٹ از ناٹ فار دا مسلمس اونلی. فیس سینسٹیوٹی نہیں ہے, اس کے بہت اور بھی کیریکٹرسٹکس ہیں جس کی بنیادوں پہ یہ کنٹریز آ رہے ہیں. فائنینشیل کرائسس ہوئے 2008 کے, اس کے بعد اس میں جتنے بھی ایشوز تھے وہ سب تقریباً اسلامک بینکنگ جو ہے ان پرنسپل ایڈریس کرتا ہے. ایک تو سب سے بڑی بات. اور دوسری جیسے آپ نے اس کی بھی بات کی تھی کہ لاسٹ ریزورٹ وغیرہ یا لیکوڈیٹی مینجمنٹ کی, تو ابھی ایک اسٹیٹسٹکس میں بھی شیئر کروں گا کہ کنونشنل بینک کی 106% ڈپازٹ ڈپلائی ہے PIBs میں, جو کہ ٹوٹلی ویری سوری ٹو سے ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹی ہے. اٹ از ناٹ دا اکنامک ایکٹیویٹی ایز پر مائی پرسپیکٹو, کیونکہ 80% آپریشنل ایکسپینسز میں جا رہا ہے گورنمنٹ کا. اچھا, اسی طرح اسلامک بینکنگ کا تقریباً 5% جو ہے 5 ٹریلین جو انویسٹ ہے وہ سکوک میں, اور ان کا 58% انویسٹمنٹ ہے. تو ایک میرا کنسرن سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو کمرشل بینکنگ کی میں بات کرتا ہوں, ویدر اٹ از کنونشنل اور اسلامک, تو میں جو کور بینکنگ میرا انٹرمیڈیری رول ہے ٹو ٹیک دا ڈپازٹ فرام دا ڈپازٹرس اور پھر اسے لینڈ کرنا یا فائنانس کرنا, وہ جو ہے وہ والا سیگمنٹ بالکل ڈائلیوٹ ہو گیا اس وقت. اور اگر ROE میں آپ سے کچھ ابھی یہاں شیئر کروں گا, حیران ہو جائیں گے 5 سال میں کہ بینک پتہ نہیں کہاں سے رہا ہے پھر. بالکل سر. تو یہ کچھ کنسرن ہے کہ اگر ہم اکنامک ایکٹیویٹی میں ہم مطلب معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں سلوگن مقاصد شریعہ, فائنینشیل انکلوژن, ایکسیس ٹو فائنانس, ESG, سب دیز آر دا سلوگنس اونلی. پریکٹیکلٹی جو ہے اس میں ویری سوری ٹو سے کہ بینکنگ اور فائنینشیل سیکٹر اس میں کوئی کام نہیں ہو رہا. اس پہ ایونٹ اور سیشنز اور یہ ورک شاپ یہ تو بہت ہو رہے ہیں. تو تھوڑا سا ریئلسٹک بات کروں گا کہ ہم پریکٹیکل, اچھا اس کے اصول اور اس کے رولز جو ہیں شریعہ کے, اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کسی بھی طرح. پریکٹسز پہ تو آپ کر سکتے ہیں. تو یہ ہے تھوڑا سا میرا. بالکل سر, تھینک یو اسلام صاحب. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی سکوک ہی کی طرف جاتے ہیں. جو اس کا جو سب سے امپلیکیشن جو چیلنجز کے علاوہ میں کہوں گا کہ اس میں جو ایڈوانٹیجز ہے جو آپ نے ابھی بالکل صحیح فرمایا کہ اس میں جو SME سیکٹر ہے, جو کریڈٹ لینڈنگ ہے, آپ دیکھیں نا ابھی لاسٹ ایئر جب ADR کا ایک ایشو آیا تھا, اسٹیٹ بینک نے کہا تو ٹیکس کا, تو سارے بینکس نے دھڑا دھڑ پیسے لگانا شروع کر دیے. تو تو یہ بیسکلی ہم لوگوں کی جو آئی ایم سوری ٹو سے بینگ اے بینکر, ہم لوگوں کا بھی یہی ویو ہے کہ گورنمنٹ سیکورٹیز میں لگا دیں پیسے, سیکیورڈ بھی ہیں, کام بھی نہیں کرنا, 5 سال کے لے لیا, کوپن آ رہے ہیں, رسک بھی نہیں ہے. تو دیز آر دا تھنگس. تو اس میں ہمیں جو ایڈوانٹیج ہوگا نا وہ ہمیں یہ ہوگا کہ SME اور جو آگے کریڈٹ اپٹیک ہے نا, جہاں پہ ہمیں جی عباس سوری سر, اس میں جو امپیکٹ آن بینکنگ سیکٹر کی آپ نے بات کی تھی, تو اسلامک بینکنگ کے اندر جب یہ انشاءاللہ کنورژن ہو جائے گی تو ایک بہت بڑا شفٹ آئے گا رسک کا, فرام کسٹمر ٹو بینک. کہ آج وہ رسک جو کسٹمر کیری کر رہا ہے
یعنی میں ایک بہت سمپل سی ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں کہ اگر آج کسی بینک کی اگر 500 ملین PAD آؤٹ اسٹینڈنگ ہے تو وہ کنورٹ دا مومنٹ اٹ از کنورٹیڈ تو وہ سیدھے سارے بینک رسک پہ آ جائیں گے. پھر اس کے بعد سو واٹ جو انوینٹری میں ہے جو دوسری جگہوں پہ. تو ایک چیز تو ہے کہ کیا انڈسٹری اس شفٹ کے لیے ریڈی ہے, بیکاز بینکرز آر رسکورس. وہ جیسے آپ نے کہا کہ ہم تو جو لینڈنگ میں جس میں رسک بہت کم ہے وہ کرنے کے ابھی تیار نہیں ہے, اور ہم PI پہ تو وہ رسک کہ جہاں پہ پروڈکٹ کا رسک, جہاں کے اوپر انوینٹری کا رسک ہم کیری کر رہے ہوتے ہیں, تو اس شفٹ کے اوپر ہم جب جا رہے ہوں گے تو وہاں پہ پھر اس چیز کی اڈاپٹیبلٹی اور اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی کیسے آ رہی ہوگی. معذرت ہے کہ سوال. سر یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. جب چیریٹی ہوتی ہے نا تو اس میں جو مینجمنٹ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا کہ یار یہ کیسے ہوگا, یہ تو سارا لاس کرا دیا آپ نے. بٹ دس از اے فیکٹ, دس از واٹ اسلامک بینکنگ از. یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامک میں اور کنونشنل میں یہی تو فرق ہے. اور ہم نے ناٹ ان دس بینک, ان پریویس بینک ہم نے ڈفرینٹ بینکس میں لاسز انکر کیے ہیں جس میں ہمیں چیریٹی بھی کی ہے, ایون ہم نے ایک کسٹمر کے ساتھ لاس شیئر کیا تھا. تو دس از دا بیسکلی ڈفرینس بٹوین اسلامک اینڈ کنونشنل. تو مفتی نجیب صاحب ہمارے استاد تھے, وہ بڑی ایک اچھی بات کرتے تھے. ان سے جب بھی پوچھیں وہ کہتے تھے کہ مفتی صاحب فرق کیا ہے اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں. وہ کہتے تھے گاڑی لے آؤ اور میں اسلامک بینک کی گاڑی کو نا آگ لگا دیتا ہوں, پھر میں پوچھوں گا کہ کس طرح نقصان ہوا اور کس کا نقصان ہوا. تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کا ایسٹ ہوتا ہے اور بینک کا, اور جب اس کو نقصان ہوتا ہے, لاس ہوتا ہے, تو اس پہ کیا امپلیکیشنز آتی ہیں نا. تو وہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو پتہ چلتی ہے. بالکل آپ نے سیکھا بس, یہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے کہ آل دا ٹائم ایئر اینڈ پہ ہم چیریٹی کے لیے بھیجتے ہیں تو پرسنلی بلاتے ہیں CEO مجھے کہ یہ چیریٹی کیوں ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اس میں کیا میٹیگنس ہیں, کس سٹاف نے کی ہے, کس کی نیگلیجنس ہے. تو یہ تو ایک چھوٹا سا ہم ایک پورشن, ایک ڈویژن لے کے چل رہے ہیں. بٹ یہ جب بینک وائڈ آئے گا اینڈ انشاءاللہ جب ہمارے سارے کولیگس جو ہیں وہ اسلامی بینکنگ کریں گے تو دین ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اینڈ آگے میں آپ سے کیپیسٹی بلڈنگ میں بھی بات کروں گا. آئی تھنک میں بہت سلو جا رہا ہوں. سر ہیلو, اس میں ایک یہ جو چیلنج ہے یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے. ان ریئل سینس بزنس ہوگا, یہ نہیں کہ پیسہ کسی ایک پرپز کے لیے لیا لگا دوسرے پرپز پہ لیں گے. ان ریئل سینس بزنس ہوگا, خام خواہ پیسے کی ٹریڈنگ نہیں ہوگی کہ پراپرٹی میں انویسٹ ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے ادھر ہو رہا ہے. یہ ایک اپرچونیٹی بھی ہے اور ریئل سینس بزنس ہوگا, پیسے کی فائنینسنگ ختم ہو جائے گی, یہ بینیفٹ بھی ہے. بالکل وہی جو ہم منی ایز اے ہم کہتے ہیں نا کموڈٹی ہے, اسلامک میں ہم کہتے ہیں منی از اے میڈیم آف ایکسچینج. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ جب ہم اسلامک بینکنگ کرنے جائیں گے تو ایک سکوک کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ہم جب سکوک کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک ایسٹ ہونا چاہیے, ایسٹ بیک فائنینسنگ ہوتی ہے. تو ہماری جو شفٹ ہے نا, یہ جو ہم جہاں یہاں بات کر رہے ہیں, ہم جو یہ بات کر رہے ہیں نا ہوڈنگ کی, تو یہ آپ کے جو پیسہ ہے نا یہ آپ کی انویسٹمنٹس میں آئے گا, آپ کا ایسٹ کریشن ہوگا, ایسٹ کریٹ ہوگا, آپ کی جاب کریشن ہوگی. تو وہ جو سرکولیشن جو کہتے ہیں نا سرکولیشن آف ویلتھ جو لوگوں نے جو اندر رکھا ہوا ہے وہ جب مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوگا تو اس سے پھر جس کو کہتے ہیں نا ملٹی پلائر افیکٹ کہ وہ آپ کا ملٹی پلائی ہوتا جائے تھی چیزیں. تو دس از اے ویری ویری ویلڈ پوائنٹ. Then strategies for transitioning or riba-free Islamic system. Regulatory reforms. State Bank is very helpful. In fact, جو اسلامک بینکنگ کی گروتھ میں جو ریگولیٹر کا رول ہے آئی تھنک دیٹ از کمینڈیبل. اتنا زیادہ ایگریسولی, بلکہ میرے خیال سے ہم لوگ ایز اے بینکر وی آر سلو, ہم سے 2 قدم آگے چل رہا ہے. تو ہم ریگولیٹری جو ریفارمس کی بات کرتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کیا کر رہا ہے, دے آر ورکنگ آن اٹ. ان فیکٹ ہماری منتھلی ہمیں بلایا جاتا ہے جسٹ ٹو گیٹ این اپڈیٹ آن ہاؤ وی آر ڈوئنگ, واٹ وی آر ورکنگ آن اسلامک بینکنگ. تو اس میں وہ ہم سے کہتے ہیں آپ اپنے پرابلمس لے آئیں. تو جو ہمارے لیکوڈیٹی ایشوز جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہ کریں, وی آر ورکنگ آن دیٹ.
کہ ہم کیسے سکوک لائیں, کچھ ملیشین ماڈل کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہم کریں گے. تو ریگولیٹری ریفارمز آر ان پلیس, ٹھیک ہے, لیکن اس کو گورنمنٹ لیول پہ کرنا تھوڑا سا میں پیچھے آپ سے شیئر کروں کہ اسٹیٹ بینک نے بڑا کمپریہنسو ایک ٹرانسفارمیشن پہ سرکولر ایشو کیا ہے, جس میں انہوں نے کچھ بینکس کی رسپانسبلٹیز لگائی ہیں اور کچھ انہوں نے کہا ہے کہ ہم خود کروائیں گے سیمینارز, جس میں جو آپ کی ٹیکسیشن ہے, گورنمنٹ SECP از پلینگ اے ویری امپورٹنٹ رول, آج کل بڑا ایکٹیو ہے, ان کا بھی شریعہ بورڈ ہے, تو یہ سارے سیکٹرز بھی کام کر رہے ہیں. تو ایک نارملی ایک بینکر کو میں اس لیے آپ سے یہ باتیں, بیکاز میں پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں, بیکاز میرے بینک میں یا جو دوسرے بینکس میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا, تو یہ ایسی چیز نہیں ہے, اس پہ کام کر رہی ہے گورنمنٹ. فائنینشیل انکلوژن, جی بتائیں, فائنینشیل انکلوژن بڑھے گا کم ہو جائے گا؟ سر میں ایکچولی پوائنٹ نمبر 1 کی طرف تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. ریگولیٹری ریفارمس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. اسٹیٹ بینک کا بڑا انفسائز ہے, جو ریگولیٹر ہیں وہ بڑا کمیٹڈ ہے کہ ہمیں 2028 میں مکمل اس کو کنورٹ کر دینا ہے. تو کیا ابھی بھی کنونشنل جو برانچز ابھی بھی کھل رہی ہیں ان کو ابھی بھی لائسنس مل رہے ہیں, اور اگر مل رہے ہیں تو کہیں کال و فیل میں تعداد ہے, ایسا ہے؟ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا پلیز. جی آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. جی آپ نے ریگولیٹر کا سوال مجھ سے پوچھ لیا. نہیں, ایکچولی آپ نے کہا کہ آپ کی فوکل اتھارٹی سے بات چیت ہوتی ہے سکوک کے حوالے سے, جیسے آپ نے اپنی ڈسکشن میں بتایا کہ آپ کو بلایا جاتا ہے, منتھلی آپ کی بات چیت ان سے ہوتی ہے. جی. تو جب فوکل اتھارٹی سے آپ ان ٹچ ہیں تو شاید یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا, مجھے اس بارے میں اتنی نالج نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں. تھینک یو. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ سنس وی آر کنورٹنگ, ہم اپنی ساری اس سال جو برانچز کھول رہے ہیں ہم اسلامک کھول رہے ہیں. نمبر 1, ہمیں لائسنس بھی آ کے مل گئے اسٹیٹ بینک سے, ٹھیک ہے. UBL نے پورا 2 پروونسز پورے کنورٹ کر دیے, بلوچستان اینڈ KPK. UBL کی اس وقت کوئی برانچ KPK اور بلوچستان میں کنونشنل کی نہیں ہے, جو بھی تھی انہوں نے ساری کنورٹ کر کے اسلامک برانچز کر دی ہیں, ٹھیک. دیکھیے بینکس میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یہ گریجول شفٹ ہے, یہ ہمیں کرنا ہے 2028 تک. اینڈ ریگولیٹر اینڈ بینکس اب ناؤ کنونس. دیکھیے یہ چیز, دیکھیے میں تو, آپ مجھ سے بات کریں گے نا, میں تو کہوں گا کہ 28 نہیں 25 کے اینڈ تک کر لیں, بیکاز میں تو اسلامک سینٹرک بندہ ہوں, میں تو چاہتا ہوں کہ یہی ہو ہی نا, ٹھیک ہے. بٹ آبویسلی اس پہ چیلنجز ہیں, ٹائم لگے گا. تو ہم نے یہ کر لیا ہے. ان فیکٹ آئی تھنک بینک الحبیب از آلسو اوپننگ 100 برانچز, وہ بھی اسلامک کی کھول رہے ہیں, UBL بھی اسلامک کی کھول رہا ہے. تو اب مجھے نہیں پتا آپ کس بینک سے ہیں, آپ کا کون وہ کھول رہے ہیں کنونشنل یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. آپ بینک سے؟ جی سر. کس بینک سے آپ؟ بینک الحبیب سے. بینک الحبیب سے, اچھا. تو بیسکلی اب فوکس سارا اسلامک ہے. اینڈ دیکھیے دوسری بات یہ کہ جب مجھے ایک چیز 2028 میں کرنی ہے تو میں کیوں نہ آج ہی کروں, بیکاز کنورژن از اے ٹائم ٹیکنگ. دیکھیں ہر چیز میں کاسٹ انوالو ہوتی ہے نا, ٹائم لگتا ہے, کاسٹ ہوتی ہے, اس کا پورا ایک پروسیجر ہے, تو کیوں ہم کریں. تو مائی مینیجمنٹ واز کنوینس, نے کہا یس گو ایڈ, یو آر رائٹ, آپ اسلامک ہی کھولیں. اینڈ اس پہ ہم نے کچھ اور بھی ود افیکٹ فرام جنوری 25 ہم نے کچھ نئے اسٹیپس لیے. ہم اس کو گریجولی, بیکاز سلولی اینڈ گریجولی ہم اس کو جو ہے نا کیپیسٹی بلڈنگ کے تھرو ہم اس کو کریں گے. بعد میں کیپیسٹی بلڈنگ کے تھرو ہم اس کو کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو یہ آگے ہمارا سلسلہ جاری رہے گا, بٹ ہمت نہیں ہارنی ہے. اگر کوئی کھولتا بھی ہے نا تو آپ اس کو منع کریں کہ وہ نہ کھولے. اچھا امین بھائی, آپ نے ابھی ایک پوائنٹ ریز کیا کہ سنیری بینک تقریباً 126 نیو برانچز اوپن کرنے جا رہا ہے, رائٹ, جس میں سے 100 اسلامک ہے, اور اگر میں صحیح سمجھاؤں تو 26 کنونشنل ہے. ہمارے پاس لائسنس ہیں 16 کے, لیکن ابھی ہم اس پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم اسلامک ہی کریں. ہونا یہی چاہیے. ہاں, کیونکہ ہم نے جب لائسنس اپلائی کیا تھا نا اس وقت تھنگز ور بیک اینڈ فورتھ چل رہی تھی, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار 100 تو ہم کر لیتے, بعد میں ہم دیکھ لیں گے, کیونکہ وہ ہماری کچھ پرانی وہ لیگیسی تھی, تو وہ اس وجہ سے. بٹ آپ دیکھیں پورا پورشن لائک
ہم یہ بھی کریں گے, اور اس سال ہماری 30 برانچز جو کنونشنل کی اس کو بھی کنورٹ کرنا ہے ہمیں. ہم نے جو انیشیل جو پلان سبمٹ کیا ہے اسٹیٹ بینک کو, تو انشاءاللہ ویل بی مور دین 200 برانچز بائی دا اینڈ آف دس ایئر. تو ہم لوگ تو الحمدللہ اس پیس پہ ہیں. اچھا, انویسٹمنٹ میں کیا اپرچونیٹیز آ سکتی ہیں اسلامک بینکنگ میں؟ اچھا ہوگا یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اٹس جسٹ لے مین تھاٹ, کیا لگتا ہے کہ یا نہیں اسلامک میں پروفٹ کم ملتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ بات بالکل رائج ہے کہ اسلامک جو پروڈکٹس ہیں اس میں اس کے ریٹس میں بہت فرق ہے ایز کمپیئر ٹو کنونشنل. لیکن اب اس مہینے سے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلامک انویسٹمنٹ پروڈکٹس یعنی کہ ایک سکوک ہے, اس طرح سے اور مزید پروڈکٹس یا مزید انویسٹمنٹ ایوینیوز کی ضرورت ہے. یس, اگین بات وہی آتی ہے کہ ہمارے پاس پروڈکٹس کو اپنے پروڈکٹس اینڈ سروسز, بٹ آئی تھنک میزان ہیز پلیڈ اے ویری پیوٹل رول. آپ دیکھیں تو میرے خیال سے کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوگا, کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہوگی جو آپ کو میزان بینک میں, اسلامک بینک میں جو ہے جو کنونشنل میں وہ اسلامک میں نہ ہو. کریڈٹ کارڈ نہیں ہے وہ کریڈٹ کارڈ پہ اس پہ ابھی وہ ایک الگ ایک ڈبیٹ ہے, اس کے لیے پھر ہم الصادق سے کہیں گے ایک سیمینار. میری ابھی 2 ہفتے پہلے بات ہوئی تھی احمد صاحب سے, تو انہوں نے کہا ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. جی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور سیریسلی اس پہ کام کر رہے ہیں, بٹ تھوڑا سا ہے نا چینج ہوگا ایز کمپیئر ٹو ادر اسلامک بینکس کارڈ. تھوڑا سا ہمارا پروڈکٹ آ رہا ہے, وی آر ورکنگ آن اٹ, اور یہ کچھ ٹائم میں وہ واضح ہو جائے گا. ایکچولی سنہری بینک از آلسو پلاننگ ٹو لانچ, وہ ہمارا اس ایئر کا تھا, وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا. ہم بھی ان بٹوین ہیں کہ ویدر وی شوڈ لانچ ڈائریکٹلی اسلامک کارڈ یا کنونشنل. لیکن ابھی اس پہ لاسٹ شریعہ بورڈ سے بھی ڈسکس ہوا تھا, تو لائک دے سیٹ کہ یو کم اپ ود اے کمپلیٹ پیپر اینڈ وتھ پراپر جسٹیفیکیشن, بیکاز جو آپ جو بات کر رہے ہیں اس پہ وہ ابھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے, بیکاز اس پہ کافی علماء کا ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس, وہ ابھی اس پہ دے آر ناٹ کنونس, دے آر ناٹ آن, میں کہوں گا دے آر ناٹ آن دا سیم پیج, تو اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز یس, اس پہ پروڈکٹس کی ہمیں ضرورت ہے, ٹھیک ہے. لیکن ون گڈ نیوز کہ اس بار اس مہینے سے اسلامک کے ریٹس جو ہیں وہ MDR جو ہے وہ ہم پہ لاگو ہو گیا. انفارچونیٹلی ہمیں بھی پیسے دینے, ہمارے بونس کم ہو جائیں گے انفارچونیٹلی. ٹرانسپیرنسی اینڈ ڈسکلوجر. جی پالیسیز بولیے عباس. اچھا, ریگولیٹری اینڈ کیونکہ اسلامک بینکنگ میں اوور دا لاسٹ فیو ایئرس بڑا ایگریسولی کام ہوا ہے, تو اس میں آپ کی نالج میں جو اسلامک بینکنگ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو تو پتہ ہوگا کہ شریعہ اسٹینڈرڈس جو ہیں وہ آئی تھنک 35 یا 31 کر دیے, تو اسٹیٹ بینک نے ابھی لاسٹ وہ کر دیا امپلیمنٹ. تو جو ہمارے ایک ڈفرینس تھا نا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اینڈ, تو اس پہ شریعہ اسٹینڈرڈس نے اس کو کافی حد تک ایڈریس کر لیا ہے. تو ہماری جو یہ ریفارمز ہیں نا, اب میری انفیکٹ لنچ پہ بات ہوئی تھی اسلام صاحب سے, یہ میرے دوست ہیں میں اسی لیے ان کا بار بار نام لیتا ہوں, کہ جو بازل کا امپیکٹ آئے گا ابھی بیلنس شیٹ پہ, دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ اٹ. کہ ظاہر ہے اسلامک بینکنگ میں ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. اف آئی ریکال, ایک زمانہ تھا جب مرحبہ کیا تھا تو کہا کہ جو انوائس ہوگی وہ بینک کے نام پہ آئے گی, تو اس پہ جو ٹیکس ہوگا وہ بینک کو پے کرنا ہوگا. شروع کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ چیزیں جو ہے نا, جب یہ تو پھر سارے ایسٹس بینکس کے ہو جائیں گے نا جب ہم پارٹیسپیٹری موڈ میں جائیں گے. تو یہ جو چیلنجز ہیں اس پہ بازل پہ آپ کی ایکویٹی پہ کیا امپیکٹ آئیں گے, وہ ایک دیٹ از اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر اسٹوری.
तो वी आर ऑल्सो इनफैक्ट इंगेजिंग सम कंसल्टेंट फ्रॉम ICAPI से हम कर रहे हैं कि वो हमें ज़रा इस बैलेंस शीट का इम्पैक्ट जो है ना वो इस पर हमें क्या आएगा वो हमें देखना होगा. शरिया बोर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है जस्ट टू हैव अ प्रॉपर कंट्रोल. ये मैं आपको रेगुलेटरी भी है बिकॉज मैं रेगुलेटरी एंड पॉलिसी दोनों के रिफॉर्म्स को आपके एक साथ मर्ज करके बात कर रहा हूँ कि एक शरिया स्टैंडर्ड्स आ गए, दूसरा शरिया बोर्ड इन प्लेस है जो हमारी ट्रांजेक्शन्स को, बिकॉज ऑब्वियसली जो कन्वेंशनल बैंकर हैं उनको तो इतनी कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो वो सारा हमारा ओवरसी फ्रॉम द शरिया पर्सपेक्टिव शरिया बोर्ड हमें यहाँ पे कंट्रोल करता है. एंड शरिया बोर्ड की भी जो ऑनबोर्डिंग है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल. उसमें स्टेट बैंक का एक फिट एंड टेस्ट FTP क्राइटेरिया होता है, उसको मीट करना होता है. तो वो रिफॉर्म्स को भी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरा इस्लामिक में हो रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारा काम किया हुआ है. तो उसमें शरिया बोर्ड है, शरिया बोर्ड की हायरिंग है, उनकी क्वालिफ़िकेशन है, उनका एक्सपीरियंस है. 3 महीने पहले वो जमा कराना होता है उनका FTP फॉर द रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी हमने किया ना तो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब. फिर उसके बाद शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, ये तो सारे बैंक्स में होता ही है. तो शरिया कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है वो डे टू डे चेक करता है, ओवरसी उसको शरिया बोर्ड करता है. एंड देन शरिया बोर्ड की जो ऑन बोर्डिंग है दैट इज़ बीइंग मॉनिटर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. फिर जो रिसेंटली शरिया गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन्होंने अभी रिवाइज़ किया है, उस पर इन्होंने बड़ा थॉरली गाइडलाइंस दी हैं बैंक्स को. मोस्टली बैंकर्स को सब पता ही होगा. तो ये इस तरह से हमारी चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं. एंड ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर, अगर आप बैलेंस शीट उठा के देखें तो हमारी स्पेशली जो हमारी इस्लामिक रीफाइनेंस है, हमारी जो पूल मैनेजमेंट है, उसमें सारे डिस्क्लोजर जो है वो बैलेंस शीट में होते हैं. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. प्रोडक्ट इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. कैपेसिटी बिल्डिंग का तो लाइक नॉट फ्रॉम टुडे बट सिंस जॉइनिंग मीज़ान बैंक जो मैंने मुश्किल वक्त देखा कि लोगों को कुछ नहीं आता था, मुझे नहीं आता था पहले तो आई यूज़ टू आस्क जो पुराने लोग होते थे फैसल और अहमद के, प्लीज़ कम डाउन स्टेज इन द ब्रांच, मेरे साथ बैठें और एड्रेस करें. तो इस तरह से फिर हमने सीखा. उस वक्त तो एक इस्लामिक फ़ाइनेंस की तकी साहब की किताब होती थी जिसमें सिर्फ 3 बार पढ़ लिया और वो कुछ भी नहीं आता, उसमें सिर्फ मुराबा क्या है, इजारा क्या है, बट जो कस्टमर्स टेक्निकल क्वेश्चन पूछते थे तो वो आप एड्रेस नहीं कर सकते थे. तो उसके लिए फिर कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए फिर देन वी स्टार्टेड इन हाउस ट्रेनिंग स्टार्ट की. एंड आई यूज़ टू डू अ रोल प्ले मॉडल कि वो ट्रेनिंग करके आते थे और जब मैं उनसे कोई सवाल पूछता था तो दे ऑल वर ब्लैंक. तो फिर मैं जाता था और मैं उनसे कहता था कि दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच नॉर्मली कस्टमर्स आस्क. तो ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, नाउ आप इसको जो है वो एड्रेस करें ताकि पता चले कि ट्रेनिंग. तो अब तो खैर निबाफ एंड अल सादिक, निबाफ एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर इंस्टीट्यूट्स जो डिफरेंट ट्रेनिंग्स करा रहे हैं एंड विच इज़ वेरी गुड. अब एटलीस्ट जो हम न्यू हायरिंग करते हैं और अगर उन्होंने इस्लामिक बैंकिंग सर्टिफिकेशन की हुई होती है तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है. लाइक यू कैन प्लेस दैम इन एनी ब्रांच और वो वहाँ बैठ के और काम कर सकते हैं. तो ये एक चैलेंज है बट ये ऑन गोइंग है. कैपेसिटी बिल्डिंग उस पर हम काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग्स कर रहे हैं. मलेशिया की किसी ने बात की थी, इस्लाम साहब ने की थी. मलेशिया, आई बीन टू मलेशिया. इत्तेफाक है कि मैं हॉलीडेज़ पे गया हुआ था और जो इन्होंने बात की मैं उसको सेकंड करूँगा. तो आई वेंट टू वन ऑफ द मलेशियन बैंक, ऐसे ही चला गया. मैंने कहा देखूँ यहाँ क्या बात करते हैं ये. देयर वाज अ चाइनीज़ गर्ल एंड उनसे मैंने पूछा कि व्हाट डू यू ऑफ़र इन इस्लामिक बैंकिंग. उन्होंने कुछ पैम्पलेट्स वगैरह शेयर किए. तो आई आस्क्ड ये क्या चीज़ है हाउस फाइनेंस. तो शी सेड इट इज़ बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मुशारका. मैंने कहा व्हाट इज़ डिमिनिशिंग मुशारका. तो कहा दिस इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन 2A and B. बड़ा मुझे अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया. फिर मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू डू. मैंने कहा आई एम अ बैंकर एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान. मैंने सारे ब्रोशर्स लिए. इंटरेस्टिंग बात उसमें मुझे जो सबसे सरप्राइज़ लगा कि मैंने कहा कि यहाँ कौन कस्टमर्स हैं. तो कहा चाइनीज़.
चाइनीज़ इसको बहुत प्रेफर करते हैं. Then I asked why. She said it is very transparent. फिर मैंने कहा how? मैंने कहा देखूँ इसको क्या आता है. उसने मुझे शेड्यूल निकाल के दिखाया कि सर दिस इज़ द अमाउंट, दिस इज़ द प्रिंसिपल, दिस इज़ द रेंटल, दिस इज़ योर शेयर. बाय पेइंग ईच इंस्टॉलमेंट यू नो यू बिकम द ओनर ऑफ दिस पोर्शन. मैंने कहा अमेजिंग, दिस इज़ वेरी गुड. मतलब आप ये सोचें, मैं आपकी बात कर रहा था कि मैं मलेशिया गया था, तो सर उन्होंने मुझे पूरा शेड्यूल निकाल के डिमिनिशिंग मुशारकी प्रोडक्ट को समझाया और उन्होंने कहा चाइनीज़ बहुत प्रेफर करते हैं इसको इस्लामिक बैंकिंग को, बिकॉज दे कॉल इट ट्रांसपेरेंट बैंकिंग, विच इज़ वेरी गुड. तो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इट्स अ मुस्लिम कंट्री, यहाँ पे बड़ा यानी अक्रॉस द ग्लोब, इवन फॉरेन बैंक्स इंग्लैंड में, कनाडा में, बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो इस्लामिक बैंकिंग विंडोज़ की तरफ जा रहे हैं. बिकॉज नाउ एक तो डिमांड है, बीइंग अ मुस्लिम्स की तो डिमांड है ही है, लेकिन अदर देन जो एथिकल, मैं तो इसको कहता हूँ इट वी शुडंट बी कॉलिंग इट इस्लामिक बैंकिंग यार, दिस इज़ एथिकल बैंकिंग. ये हमारे दीन के जो एथिक्स है ना, ये वो हमें सिखा रहे हैं. सो वी शुड फोकस ऑन आवर रिलीजन रादर देन कि वो हम लोग तो लग जाते हैं ना कि यार ये गलत है और ये सही है, बट जो सही है उसको देखें आप. सो इट्स आप एथिक्स को फॉलो करें हमारे रिलीजन के. आई थिंक टाइम शॉर्ट. कल्चरल रेजिस्टेंस, आप लोग क्या समझते हैं, कितने आपको लगता है कि ये 2028 में हो जाएगा या नहीं, रेजिस्टेंस आएगी? आएगी? जैसे इन्होंने कहा 16 ब्रांचेस आप क्यों खोल रहे हैं? नहीं 16 आएगी रेजिस्टेंस. इसको कैसे टैकल किया जाए? यस, माइंडसेट. ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं ना, वी ऑल आर सिटिंग हियर बिकॉज हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को बताएं कि ये हम कैसे करने जा रहे हैं. जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा ना, ये आपका कल्चरल चेंज नहीं आएगा. अब ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर होते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है. अगर आप उनको अपनी प्रोडक्ट देखिए, हम कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम देखते हैं यार, अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स में ये है, इतना फैट है, इतना, हम देखते हैं ना, फिर ही लेते हैं. तो हमें अपनी प्रोडक्ट को इनोवेशन पे इतना काम करना चाहिए कि इफ़ समबडी कम्स टू माय शॉप, तो मैं उसको अपनी प्रोडक्ट को बताऊं कि ये मेरी प्रोडक्ट में आप लेंगे तो आपको ये फ़ायदे हैं, इसमें फ़ैट नहीं है, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं है, इसमें यू नो दिस इज़ हाउ. तो हमें जो काम करना है, अगेन बात वही करूँगा मैं कैपेसिटी बिल्डिंग पे. हम अपने जो टीम्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, हमें उनको ये सिखाना है कि हमारी ये प्रोडक्ट्स हैं, इसके फ़ायदे बेनिफिट्स क्या हैं. एंड बेनिफिट्स शब्द देखिए, मैं आपको बताऊं, कस्टमर को सिर्फ फ़ायदा चाहिए. आज मैं अगर 15% रेट दूँ ना, आप देखें कोई कहेगा ही नहीं कि यार वो बोलेंगे बेहतरीन इस्लामिक बैंक है, मुझे फ़ायदा हो रहा है यार. और जहाँ मैंने रेट कम कर दिया, वो बोलेंगे यार ये तो सब 2 नंबर ही है. सो यू नो कस्टमर गोज़ फॉर द बेनिफिट्स. आप इनोवेशन पे काम करें, आप वो प्रोडक्ट बनाएं कि जो मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर नहीं ऑफर कर रहा. तो वी बीइंग एन इस्लामिक बैंकर्स, वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. हम वो चीज़ें लाएं मार्केट में. हम देखिए, मैं कभी भी जाता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि यार ये इस्लामिक है और ये हलाल है और ये हराम है और ये रिबा है और मैं कहता हूँ सर मैं आपको ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको ये प्रोडक्ट्स दे रहा हूँ, आप मुझे एक बार चांस दें. दिस इज़ हाउ आई सेल माई बैंक एंड माई प्रोडक्ट्स. ऑनेस्टली आई नेवर केयर कि ये बैंक में काम करो, मुझे ये चीज़ बेचनी है ना, किसी को भी दे दो, मैं हिंदू को बोलो, क्रिश्चियन को बोलो, मैं बेच के आ जाऊँगा. बिकॉज यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट. आप अपनी प्रोडक्ट के जो एडवांटेजेस हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो आप शेयर करें. तो वी बीइंग एन इस्लामिक बैंक, हमें उस लेवल पे काम करना चाहिए. आजकल हम ग्रीन बैंकिंग पे जा रहे हैं, ESG पे जा रहे हैं. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. बिफोर अदर पीपल ग्रैब दिस, हम ये इस्लामिक में ऑफ़र करना शुरू करें. एंड यू नो लोग आपके पास पहले आ जाएंगे, बिकॉज कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए. देखिए मैं आपको बताऊं, कस्टमर बड़ा सेल्फिश होता है. उसको जहाँ फ़ायदा है ना, वो वहीं जाएगा. वो सिर्फ बहाने हैं कि ये इस्लामिक है और ये कन्वेंशनल है.
وہ صاحب نے مجھے کیوں منع کیا اسلامک بینکنگ کرنے سے؟ ناٹ بیکاز آف فیتھ ڈریون. انہوں نے کہا کاغذ بہت سائن کرنے ہوتے اس لیے میں نہیں کرنا چاہ رہا, بیکاز وہ کنوینئنس نہیں تھا. لاسٹ منتھ ایک سیمینار ہو رہا تھا CBM کا, اس میں سسٹینیبل پہ بات ہو رہی تھی کہ کیا کریں, تو آئی شیئر مائی تھاٹ وتھ جو ہمارے پینلسٹ تھے. سو میں نے کہا کہ ہم وائی کانٹ بھی, ہم سب آج کل موبائل سے کام کرتے ہیں, تو کین وی ڈیولپ سارٹ آف ایپ تھرو وچ وی کین رن آور پروڈکٹ مرحبا, جس میں آفر بھی ہو رہی ہے, ایکسیپٹنس بھی ہو رہی ہے. ہم موبائل پہ ایک ایپ نہیں بنا سکتے ایسی اسلامک کی. آئی تھنک وہ پوائنٹ شاید احمد نے اس کو نوٹ کیا تھا, احمد علی صدیقی نے, اور اس نے مجھے کہا تھا یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, ٹو میک لائف ایزیئر. اب جو یہ کسٹمر آج مجھے جو کمپلین کر رہا تھا, اگر میں اس کو کہتا سر یہ میری پروڈکٹ تو آپ کے موبائل ایپ میں ہے کہ آپ لاگ ان کر کے پاسورڈ ڈالیں اور آپ ٹرانزیکشن نمبر ڈال کے اور اس کو آفر کریں اور ایکسیپٹنس اسی وقت دے دیں, میں آپ کا مال ریلیز کر دوں گا. دیٹ کین بی ڈن. تو اگین وی ہیو ٹو تھنک آؤٹ آف دا باکس. ہم کیا ایسی نئی پروڈکٹ آفر کریں کہ, اور چیک لینے کے لیے اس کو کسی کو بھیجنا پڑتا ہے نا, اگر اس کو آفس میں بیٹھے آن لائن کرتا ہے تو دیٹ میڈ ہز لائف ایزی. بل پیمنٹس ایزی ہو گئی ہیں. تو وی ہیو ٹو تھنک دیٹ وے کہ ہم کس طرح سے اپنے کسٹمرس کو مزید پروڈکٹس آفر کر سکتے ہیں. فائنینشیل لٹریسی پہ ہم بات کر لیں. انسٹیٹیوشنل بیریئرس کیا ہو سکتے ہیں؟ انسٹیٹیوشنل بیریئرس, سر آپ کی باری آنے والی ہے, آپ نہ بولیں, آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف. کیا ہو سکتے ہیں؟ اینی آئیڈیا؟ ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئیبور آنا چاہیے, اسلامک انٹر بینک آفر ریٹ. اور بیہیویئر, یس, یس, جو ہم نے ریفارمز کی بات کی. بالکل صحیح. یس, اور کیا ہو سکتا ہے؟ یس, بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ ہمارے پاس جو سسٹم ہے نا وہ سب سے بڑا ڈرا بیک ہے. سب سے بڑا, میرے خیال سے کوئی بینک ایسا نہیں ہوگا جس میں کوئی اسلامک بینکنگ کا جو سسٹم ہے وہ 100% آپ کا کمپلائنٹ ہو. دیٹ از اے ویری بگ چیلنج. تو چیلنجز تو بہت ہیں, لیکن گورنمنٹ کا یہاں پہ بہت بڑا رول ہے, بیکاز ریگولیٹر تک تو چیزیں صحیح ہو رہی ہیں, ACCP لیول تک بھی صحیح ہو رہی ہے, بٹ آگے آپ کی گورنمنٹ, بیکاز اٹس مائی پرسنل ویو, آپ اس کو وہ نہ سمجھے گا, بٹ مجھے جو سب سے بڑا چیلنج لگتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا بوروور جو ہے نا اس وقت بینک سے جو پیسہ لیتا ہے وہ گورنمنٹ لیتی ہے. اس کو کس طرح کریں گے, اینڈ وہ بھی شریعہ کمپلائن, وہ ایک اور مشکل ہے. جیسے میں نے PI کی ایگزامپل دی کہ آج وہ پروفٹ میں کل وہ لاس میں چلا گیا, یو نیور نو. اور یہاں پہ بینگ اے بینک, یہ تو آپ کی ڈپازٹرس کے پیسے ہیں جو آپ آگے لینڈ کر رہے ہیں. تو دیٹ از آلسو ون آف دا بگ چیلنج. اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کلچر.
وہی مائنڈ سیٹ. میں بار بار بس میرے جو ہے نا بات وہیں پہ آتی ہے, دو چیزیں. دیکھیے کسٹمر دیکھیے بینکنگ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. دا اونلی تھنگ, کوئی بھی بزنس کریں آپ, کسٹمر کو کیا چیز چاہیے, اس کی کیا بینیفٹس ہیں, اس کو کیا کنوینئنس ہے, بس دیٹس اٹ. وہ نہیں سوچتا کہ یہ کنونشنل ہے کہ اسلامک ہے. تو دس از وائی آئی سے ٹو مائی ٹیم, میں کہتا ہوں یار کوئی نئی چیز لاؤ. تم لوگ تو ساری وہ 3 بینکس کی پروڈکٹس لے کے ایک پیج بنا دیتے ہیں کہ سر وہ میزان میں بھی یہی آفر ہو رہا ہے اور بینک الحبیب میں بھی, اور الفلاح بھی یہی کہہ رہا ہے, ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ تو مجھے بھی مل جائے گا, بٹ کوئی ایسی انوویشن لائیں کہ وی ڈفرینشیٹ فرام کہ بھائی دیکھیے ہم یہ دے رہے ہیں باقی نہیں دے رہے آپ کو. تو جہاں کسٹمر کنوینئنس ہوگا نا, وہاں پہ آپ کو جو ہے نا آلویز ایج بل کوئی بھی پروڈکٹ ہو, ناٹ ایون بینکنگ. یس. دیکھیے اگین آپ کا بینک اکاؤنٹ کہاں پر ہے؟ ایچ پی ایل میں. یو آر ایچ پی ایل کنونشنل بینک, ٹھیک ہے. نیکسٹ ایئر یہ اسلامک ہو جائے گا. آپ نے پیسے رکھے فار ون ریزن از سیکیورٹی, اندر ریزن از کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یو گیٹ سم بینیفٹ, کوئی پروفٹ مل جائے. وہ دونوں چیزیں آپ کو یہاں بھی مل رہی ہیں, آپ کو اسلامک میں بھی مل رہی ہیں. واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میکس؟ آپ کا سوال میں نہیں سمجھ پا رہا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو پیسے یہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے گا. وہ وہاں بھی سیف تھا, وہ یہاں بھی سیف ہے. The deposit that I'm making, the profit that I'm earning from the deposit is not based on the Islamic product, na? It is it's a conventional banking system. So maybe I would not want my money to go to the conventional Islamic banking system. Some organizations may not want it. I'm not talking about an individual. جی اچھا, I'm not talking about an individual. I'm talking about the organizations, the institutions, the media companies. But then at the end of the 2027, 28 میں تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا. Eventually they have to move to the bank. They'll have to move. They have to move to the bank. اب وہی بات چل رہی تھی نا کہ لائک کہ جو ہندو نان مسلمس ہیں, بیکاز یو نو اب وہ جو نان مسلمس ہیں ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہوگا. تو ابھی یہ گرے ایریا ہے, اس پہ کوئی جواب نہیں ہے کہ نان مسلمس کے اکاؤنٹ کو ہم فورسبلی اسلامک میں کرنا چاہیں تو کچھ پورشن لائک لوگ باتیں کرتے ہیں کچھ پورشن ہونا چاہیے کنونشنل کا 5% کہ جو نہیں چاہتے وہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ کنونشنل میں اکاؤنٹ کریں. جیسے آپ نے کنونشنل میں اسلامک کی ونڈو کھولی ہے, بلکہ کسی نے مجھے ایگزامپل دی تھی کہ آپ نے کنونشنل میں اسلامک کی ونڈو کھولی ہے تو اسلامک بینک میں کنونشنل کی ونڈو کھول سکتے ہیں. یہ میں نے کہا کیا انوویشن ہے بھائی. جی وہ تو ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 5% الاؤ کر دیں کہ جو نان مسلمس ہیں دے کین ایون پارک دے فنڈز, وہ تو ہے لیکن یہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں اور مائنورٹی یعنی کہ نان مسلمس کے بھی رائٹس ہیں. بٹ ایک چیز میرا ایک بڑا لے مین سوال ہے, یہ اب میرا پوائنٹ ہے کہ جو ہمارے نان مسلمس ہیں چاہے وہ ہندو ہو یا کرسچنز ہو, وہ حلال فوڈ بھی کھا رہے ہیں نا. ان کی کوئی الگ چکن تو نہیں آ رہی, الگ میٹ تو نہیں آ رہا یا الگ کوئی دوسرا تو نہیں آ رہا, تو وائی ناٹ دس اسلامک بینکنگ آلسو. آپ کے سوال کا یہ کچھ حد تک تو جواب کوئی ایشو نہیں ہے. اور ابھی ہم نے, آپ کو یاد ہو امین بھائی آپ بھی تھے, ہم نے جب 1 سال پہلے ایواری میں کانفرنس کی تھی تو اس میں نا احمد صاحب نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ وہ یو کے گئے تھے اور یو کے میں جب انہوں نے ریسرچ کیا, انہوں نے جب ان کے جو ایکسپیرینس کیا, بولا ہم سے زیادہ کام وہاں پہ اسلامک بینکنگ پہ ہو رہا ہے. کیوں؟ بولا مائنورٹی کے رائٹس ہیں. وہ حالانکہ اسلامک ملک نہیں ہے, ہم تو اسلامک ملک ہیں.
تو یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. پہلی چیز ہے سر آپ نے بتایا نا نیت, ولنگنس, مائنڈ سیٹ. جب آپ نیت بنا لیں گے نا پھر ڈیفینیٹلی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. امین صاحب ایک کوشچن جو آیا ہے مائنورٹیز کے اوپر, تو ہمارے آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا کہ کنونشنل میں جو ملتا ہے آپ کا پیسہ وہی وہاں کنورٹ ہو جائے, اور جو یہاں مل رہا ہے پروفٹ تو اس میں وہاں پہ اس طرف, تو پھر نان مسلم کو کیا فرق پڑے گا, چاہے وہ کنونشنل بینکنگ ہو یا اسلامک بینکنگ ہو, کسٹمر کو تو اس کو پروڈکٹ چاہیے نا, اس کا فائدہ چاہیے. تو آئی تھنک کہ ان کو کوئی آبجیکشن السلام علیکم سر, آئی وانٹ ٹو آسک سم تھنگ. آپ نے جیسے کہا کہ آپ کا ایکسپیرینس ہوا ملیشیا میں اور انڈونیشیا اور انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی. آئی وانٹ ٹو نو کہ وہاں کیا پریکٹسز ہیں, وہاں کیا انسٹیٹیوشنل بیریئر فیس کرنا پڑ رہے ہیں. Is there any institutional barriers in international markets as well? If you have visited them? Yes. What kind of? جیسے یہاں پر فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں ہمارے جو کسٹمرز ہوتے ہیں ہمارے پاس امپورٹرز یا ایکسپورٹرز ہوتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیں جی ڈی کسٹمس جو ہے وہ پی ایس ڈبلیو ہونے کے باوجود ہم اس کو نہیں وہ کر پا رہے, یا اسلامک میں تھوڑی سی اور مطلب ہمیں اگر کہا جائے کہ ٹی ڈی آرس کے ریٹس ہمیں اچھے نہیں مل رہے اس طرح سے. تو وہاں پر کیا انسٹیٹیوشن, جو ہم نے ابھی تک انسٹیٹیوشنل بیریئرس فیس کیے ہیں ان پاکستان, دیز آر دیز, لیکن وہاں پر کیا پریکٹسز ہیں, تھوڑا اس پہ انلائٹن کیجیے گا سر. دیکھیے یہ تو اٹ واز ایز اے مینشن کہ آئی واز آن ہالیڈے ٹرپس, تو یہ میں نے تو ایک آئی جسٹ واکڈ ان ٹو دا بینک اینڈ فاؤنڈ آؤٹ. بٹ آئی ریممبر میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, کوئی آئی ایم ایف کا ایک وہ تھا جس پہ انہوں نے لکھا تھا کہ جو گورنمنٹ ریفارمز ہیں نا, اب یہ بیکاز اتنی میری کوئی اس پہ ان ڈیپتھ وہ نہیں ہے, تو آئی کی ناٹ اسپیک, بٹ جو گورنمنٹ ریفارمس ہے آئی تھنک انڈونیشیا میں اور موریشیس میں, یہ کوئی 2-3 کنٹریز تھی, وہاں گورنمنٹ ریفارمس کے بڑے چیلنجز تھے جو کہ اسلامک بینکس وہاں فیس کر رہے تھے. وہ آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو, وہ آتے ہیں نا آئی ایف این کے آرٹیکلس وغیرہ, تو میرے خیال سے وہاں کہیں میں نے یہ میری نظر سے گزرا تھا. تو جو آئی بلیو کہ یہ ہمیں بھی بہت آگے چیلنجز آئیں گے گورنمنٹ ریفارمس میں, جو میں آپ سے بات کی تھی. ایکسکیوز می جی سر, ربا کی پروہیبیشن صرف اسلام میں تو نہیں ہے, باقی جو ابراہیمک ریلیجنس تھے جی, وہ ربا کی جو پروہیبیشن ہے جی جی وہ صرف اسلام میں تو نہیں ہے. جی انفیکٹ کہ کرسچینٹی کے تو کیپٹل پنشمنٹ رہی ہے, جو ان کے کچھ اسکول آف تھاٹس ہیں, اور ابراہیمک ریلیجن جتنے بھی رہیں چاہے جیوز ہوں, وہاں اور زیادہ سخت, یعنی اسلام سے زیادہ سخت قوانین ان کے لیے تھے, تو پروہیبیشن تو ان کے لیے بھی ہے. اور دوسری بات, جہاں پر آپ نے انسٹیٹیوشنل بیریئرس کی بات کری, تو گلوبل کمپلائنس کیسے کریں گے؟ جیسے آپ نے ابھی بیزل کی بات کری, جیسے BIS بینک فار انٹرنیشنل سیٹلمنٹ جو گورن کرتا ہے سارے سینٹرل بینکس کو اور اوور آل بینکنگ سسٹمس کو, اس کے ہاتھ کیسے کمپلائنس کریں گے؟ پھر آپ کے ہاتھ IFRS ہے, اس کے اسٹینڈرڈ کو امپلائی کرنا ہے. ابھی ہم صرف IFRS 9 کی جو ECL کے ریگولیشنس ہیں وہ ہم کیکنگ ڈاؤن دا روڈ, یعنی ہر بار اس کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل رہی ہے. اور پھر جو لاسز کی شیئرنگ, آپ نے ٹرانسپیرنسی کی بات کری اسلامک انسٹیٹیوشنس کی, تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو ہمارے ساتھ جو کسٹمر ہے وہ بھی ٹرانسپیرنٹ رہے گا, جہاں پر بکس ہوتی ہیں اکاؤنٹس کی, یعنی فیک اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹس آپ کو فائل کری جاتی ہیں, تو وہاں پر ہم پروفٹ شیئرنگ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے. یہ تو آگے جو چیلنجز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری بورنگ ہے, لیکن آئی بلیو کہ IMF نے اس پہ کچھ کام کیا, ورلڈ بینک نے اس پہ کام کیا ہے, جو اسلامک بینکنگ کی جو پروڈکٹس ہیں, بیکاز جو GCC کنٹریز ہیں نا, لائک دیر آر لاٹ آف کنٹریز جیسے ایران, سوڈان, نائجیریا, ساؤتھ افریقن کنٹریز, یہاں پہ کافی اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے. تو یہ اس پہ ورلڈ بینک نے کافی کام کیا ہے. جی ورلڈ بینک کر رہا ہے یہ, جو میرے خیال سے آپ یہی سوال پوچھیں نا کہ جو ہم بورو کرتے ہیں وہاں سے انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز جو ہو رہی ہیں وہاں پر تو فیسلیٹ نہیں کر رہے اس طرح سے. آپ نے گلوبل LC کھلوانی ہے, کچھ اس طرح کی ٹرانزیکشن ہے, کیپٹل بورنگ کرنی ہے, تو وہاں پر آپ کو کیسے فیسلیٹیٹ کریں گے وہ, جب آپ کمپلائنس ہی ان کی نہیں کر رہے.
जहाँ क्रेडिट रेगुलेशंस आपने फॉलो करनी है, उनके रिस्क की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो वहाँ आप कैसे कंप्लाई करेंगे? फिर बेसिल की अपनी रेगुलेशंस हैं, तो वहाँ पर आप कैसे कंप्लाई करेंगे? हाँ जी। चार चीज़ें होती है ना? नहीं पढ़ते किससे पढ़, सब बैंक ही करते हैं ना। मलेशिया में जैसे सर ने मिसाल दी कि अगर इन्वेस्टमेंट अकाउंट होल्डर आता है आपके पास, मुदारबा बेसिस पे पैसे रखता है, तो अगर उसका जिस पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स में उसकी इन्वेस्टमेंट होगी, तो सारा मार्केट और क्रेडिट रिस्क एक्चुअल जो होगा वो सारा का सारा कौन बॉन्ड करेगा? इन्वेस्टर करेगा। तो मलेशिया में 100% डिनोमिनेटर में पास ऑन करते हैं क्रेडिट रिस्क और मार्केट रिस्क। अगर कोई नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस और ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है मुदारिब की या फंड मैनेजर की, इन्वेस्टमेंट मैनेजर की, तो आपका डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉल हो जाता है, उसी कैपिटल पे आपकी कार बहुत अच्छी हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं तो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रेटिंग भी होती है, उस प्रोडक्ट की क्रेडिट रेटिंग होती है, और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अगर प्रूडेंट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आपकी भी करेगा, ड्यू डिलीजेंस करेगा किसी भी उसमें, चाहे केवाईसी के पर्सपेक्टिव में करे या वैसे क्रेडिट उसके वो करेगा। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो यू हैव टू बॉन्ड दैट लॉस। नहीं, ये शरिया का उसूल क्या है, और वरना आप इन्वेस्टमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं? पार्टिसिपेटरी मोड में आप मुदारबा में क्या कहते हैं कि अगर उसकी कोई नेग्लिजेंस, इग्नोरेंस, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं हो, तो बार बार कह रहा हूं, जो बिजनेस रिस्क होगा एक्चुअल, मार्केट रिस्क और क्रेडिट रिस्क, दैट शुड बी बॉर्न बाय द इन्वेस्टर, पैसा लगाने वाले का। इसी तरह जैसे मुशारका में प्रोपोर्शनेट टू द इन्वेस्टमेंट होगा, तो आप लॉस नहीं करेंगे तो पार्टिसिपेटरी किस बात की हुई? फिर मैं सब ओवरऑल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं आपको। अब ये कहीं भी अप्लाई कर दें, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में कर दें, इंडिविजुअल में कर दें, पोर्टफोलियो में कर दें, जहां आप इन्वेस्टमेंट करेंगे ये उसूल अप्लाई होंगे उधर। सर वैसे आई एग्री, ये चैलेंजेस आएंगे जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, आपकी बात सही है। देखिए ये मोड अवेलेबल हैं, मैंने इसीलिए इस्लाम साहब ने जो कहा कि जो वर्ल्ड बैंक है ना, वहाँ पे मुदारबा और ये पार्टिसिपेटरी मोड अवेलेबल हैं। एंड इवेंचुअली जब एक चीज़ देखें, ये सिर्फ ओनली पाकिस्तान नहीं, और कंट्रीज़ में भी हो रहा है, एंड सारे ही ट्रेड कर रहे हैं ना, नॉट ओनली अस, तो वो इवेंचुअली चीज़ें जो है वो ओवर द टाइम इंशाल्लाह एड्रेस होंगी। तो आई थैंक यू, सॉरी इस्लाम साहब, वी आर रनिंग लेट, मैं थोड़ा सा लेट हो गए, तो आई थैंक यू ऑल एंड इंशाल्लाह होप टू सी यू अगेन, एंड वंस अगेन थैंक यू टू अल सादिक एंड हिज टीम फॉर giving me an opportunity to speak with you. Thank you, Ji.